ہر دور کے یزید کی محفل میں بیٹھ کر لوگ دے رہے ہیں گالیاں گزرے یزید کو. کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم حسین زندہ باد ضرور بولیں گے لیکن نہیں بولیں گے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو واپس لاؤ، تو ہم منافقت کر رہے ہیں. ہم حسین زندہ باد بولیں گے لیکن یہ نہیں کہیں گے کہ کرنل جوزف اور ریمنڈ ڈیوس جو میرے بچوں کا قاتل ہے اس کو ملک سے فرار نہ کرو، تو یہ منافقت ہے. ہم حسین زندہ باد بولیں گے لیکن پڑوس کے یزید سے ڈر کے بیٹھ جائیں گے کہ میرے کشمیر کو 3 سال ہو چکے ہیں. آج 6 اگست ہے، کل 5 اگست تھا. کس منہ سے بول رہے ہیں؟ کچھ نہیں کر سکتے. کرسی ہے تمہاری، یہ جنازہ تو نہیں ہے. کچھ کر نہیں سکتے تو اتر کیوں نہیں جاتے؟ اللہ وطن کو جو میرے لوٹ رہے ہیں، یہ دیس کے غدار ہیں، مر کیوں نہیں جاتے؟ آل پارٹیز کانفرنس تھی، وزراء بھی بیٹھے تھے، اسپیکر قومی اسمبلی بیٹھے تھے. جب میرا موقع آیا خطاب کا، میں نے کہا اسپیکر قومی اسمبلی صاحب، آپ میں سے کسی نے کہا کہ کشمیر میں میدان کربلا برپا ہے، مجھے بتائیں پھر حسینی کون ہے؟ کہتے ہیں ڈیفینیٹلی کشمیری پیپل آر حسینی. میں نے کہا اچھا، اور یزیدی کون ہے؟ کہتے ہیں انڈین آرمی از یزیدی. میں نے کہا بتاؤ پھر کوفے والا کون ہے؟ خاموش امت ہمیشہ کوفے کا کردار ادا کرتی ہے. ہر دور کے یزید کی محفل میں بیٹھ کر لوگ دیتے ہیں گالیاں گزرے یزید کو. امریکہ سے آج بھی بھیک مانگ رہے ہیں، ہم گالی یزید کو دیں گے. اسرائیل جو مرضی کرے. آپ کو پتا آج ابھی ٹویٹر پہ جائے سب سے اوپر لکھا ہوا ہے کہ جناب غزہ انڈر اٹیک. غزہ کو، فلسطین کو آج دوبارہ سے حملہ کر دیا. جب محرم آتا ہے، ربیع الاول آتا ہے، عید آتی ہے، اٹیک کیا جاتا ہے. جب جب لوگوں کا اکٹھ ہوتا ہے مسجد الاقصی میں، اٹیک کیا جاتا ہے. 1000 سال یہودی غلامی میں رہے. وڈ یو بلیو 1000 سال غلامی میں رہنے کے بعد آج پوری دنیا کا میڈیا ان کے کنٹرول میں، پوری دنیا کی اکانومی، بینک اینڈ فائنانس کا سسٹم ان کے کنٹرول میں. ہم نعرے لگا رہے ہیں. آج سے اپنے بچوں کی تربیت کریں گے کہ CSS کے امتحانات دلوائیں گے. بیوروکریٹ بنے گا میرا بیٹا، اسسٹنٹ کمشنر بنے گا میرا بیٹا، ڈپٹی کمشنر بنے گا میرا بیٹا، DPO CPO RPO بنے گا. بتائیں نا مجھے. لاکھوں لوگوں کے ہمارے مجمع ہوتے ہیں کہ 3rd کلاس SHO ہماری بات سننے کو تیار نہیں ہوتا یا نہیں ہوتا؟ وہ 12-14 آنٹیاں میرا جسم میری مرضی کا نعرہ لگاتے ہوئے نکلتی ہیں تو ڈپٹی کمشنر استقبال کے لیے پہنچا ہوتا ہے اسلام آباد میں، لاہور میں، کراچی میں، کہ میڈم ہاؤ کین آئی ہیلپ یو. کیوں؟ ایک وفاقی وزیر کی بیٹی وہاں موجود ہوتی ہے، بڑے بڑے سینئر آفیسرز کی بیٹیاں وہاں موجود ہوتی ہیں. ہم نے کیا کیا؟ یہ باتیں بہت کڑوی ہیں. آج ہم نے کام کرنا. نوجوانوں جو ادھر بیٹھے ہوئے ویسٹ کوٹے پہن کے، یہ آپ لوگوں نے کام کرنے ہیں. یونیورسٹیز میں جانا ہے. مستقبل کا کرنل جنرل، مستقبل کا ACDC، مستقبل کا جج وکیل وہاں سے نکلتا. ہم نے وہاں کام نہیں کر رہے. کیا کریں گے ہم لوگ؟ کس غلط خیالی میں بیٹھے ہوئے بھائی ہم لوگ؟ اس ملک کا 98% طبقہ 0.02% قادیانیوں کے زیر تسلط کیسے ہے؟ کہ انہوں نے سسٹم میں کام کیا. انہوں نے اپنا مذہب شو نہیں کیا، خود کو بریلوی، دیوبندی، شیعہ، اہل حدیث شو کر کے سسٹم میں گھس گئے. آج کہاں پہنچے ہوئے ہیں؟ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم آگے 2 نعرے لگائیں گے، وہ اگلے بچوں کو پڑھائیں. یہ 20 سال کے بعد انقلاب نظر آئے گا جب نگاہ فکر میں شان سکندری کیا ہے، خراج کی جو گدا ہو وہ کیسری کیا ہے. فلک نے ان کو عطا کی ہے خواجگی کے جنہیں خبر نہیں روش بندہ پروری کیا ہے. اور بتوں سے تجھ کو امیدی، خدا سے نو امیدی. یہ IMF، یہ ورلڈ بینک، یہ امریکہ، یہ برطانیہ، یہ جرمنی، یہ فرانس، ان کے گٹوں میں بیٹھ کے کشمیر کی بھیک مانگنا، ان کے گٹوں میں بیٹھ کے یہ بولنا کہ جناب بابا فلسطین پر بڑا ظلم ہو رہا ہے، ظلم ختم کراؤ، بتوں سے تجھ کو امیدی، خدا سے نو امیدی. مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. آستانوں سے ریلیٹڈ پالیسی بنائی کہ انشاءاللہ تعالی جب موقع ملا ہر آستان کے پاس اسی کے اوپر جو چندہ اکٹھا ہوتا ہے اس سے یونیورسٹی بنائیں گے. بابا فرید الدین گنج شکر یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، حضرت سچل سرمست یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، شاہ رکن عالم یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، لال شہباز قلندر یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی. کیوں؟
بھائی جان یا تو ہم نے اندھی تقلید والے پیدا کر رہے ہیں واہ واہ سبحان اللہ بولتے رہو بس وہ آوے جاوے نو، یا ہم نے اپنے مریدوں کو بنانا ہے کرنل جنرل ڈی پی او سی پی او، تاکہ پریکٹیکلی کام ہو۔ پریکٹیکلی کام کیا طیب اردگان کے شیخ محمود آفندی نے، پریکٹیکلی کام کیا وہاں پر شیخ نظام الحقانی نے ترکس میں، پریکٹیکل کام کیا امام شامل نے، اپنے مریدوں کی تربیت کی۔ کئیوں کو کہا کہ تم کلین شیو ہو کے پینٹ کو ٹائی پہن کے سسٹم میں گھس جاؤ۔ اقبال چلے گئے، قائد اعظم چلے گئے، حلیہ تبدیل کر کے ان کے اندر گھس گئے، سمجھ نہیں آئی کہ ہو کیا گیا۔ وہ خاموش انقلاب لانا ہے انشاءاللہ تعالی کہ سسٹم میں ایسے جاؤ کہ پتہ ہی نہ چلے یہ ہے کون۔ ایک وقت آئے کہ بندہ بولے بس اب سب کی چھٹی ہے، اب وہ پاکستان بنائیں گے جس کا خواب قائد اعظم محمد علی جناح نے دیکھا تھا۔ ہم نے جس دن یہ سمجھ لیا کہ ہمارے سینے پہ لگا پاکستانی جھنڈا، ہمارے سینے پہ لگا قائد اعظم کی تصویر، یہ کسی ایک وکیل کی تصویر نہیں ہے، یہ اپنے وقت کے کلندر اور ولی کامل کی تصویر ہے۔ کسی اور کے خواب میں بھی تو رسول اللہ آ سکتے تھے کہ جاؤ برصغیر پاکستان بناؤ، محمد علی جناح کو بیداری میں زیارت کیوں نصیب کرائی؟ کچھ تو تھا اس میں کہ اسی کے ذمہ لگایا گیا کہ اس کے پیچھے ہر مکتب فکر کا بندہ چلنے کو تیار تھا، اس کے پیچھے نواب وڈیرا جاگیردار بھی چلنے کو تیار تھا، اس کے پیچھے ایک عام مزدور ہماری طرح کا مڈل کلاس چلنے کو بھی تیار تھا، اس کے پیچھے یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ بھی چلنے کو تیار تھا۔ دیٹ از دا لیڈرشپ کوالٹی جو قائد اعظم کی۔ اور کیوں پاکستان کا جھنڈا لگاتے سینے سے؟ اس لیے کہ یہاں پیدا ہو گئے؟ نو، واللہ اس لیے محبت نہیں کرتا کہ میں یہاں پیدا ہوا ہوں میرا ملک ہے، نو، اس لیے محبت کرتا ہوں کہ اس پرچم کو اگر پاکستان کے کبھی غور سے دیکھنا تو اس کی نسبت میرے آقا کے گنبد خضرا سے ہے، اور واحد ریاست ہے ریاست مدینہ کے بعد جو اسلام کے نام پہ حاصل کی گئی۔ دنیا کی ہر ریاست کو اٹھا کے دیکھو قومیت پہ بنی، ایران بنا آریان نسل کی بنیاد پہ، سعودی عرب بنا شاہ سعود کی بنیاد پہ، افغانستان بنا افغانیوں کی بنیاد پہ، ترکمانستان اور ترکی بنا ترکوں کی بنیاد پہ، آذربائیجان بنا آذری قوم کی بنیاد پہ، پاکستان بنا اسلام کی بنیاد پہ۔